الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وإذا قيل لهم آمنوا بما أنزل الله قالوا نؤمن بما أنزل علينا ويكفرون بما وراءه وهو الحق مصدقا لما معهم قل فلم تقتلون انبیاء اللہ من قبل ان کنتم مؤمنین۔ یہ آیت کریمہ جو پڑھی گئی ہے اس میں اللہ رب العالمین نے اہل کتاب یہود کی تردید کی ہے، ان کی مذمت کی ہے کہ انہوں نے محض حسد کی بنیاد پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے سے انکار کر دیا، اور قرآن کریم میں اللہ رب العالمین نے جو حق اتارا تھا اس حق کو قبول کرنے سے انکار کر دیا۔ اللہ نے فرمایا کہ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ قَالُوا نُؤْمِنُ بِمَا أُنزِلَ عَلَيْنَا وَيَكْفُرُونَ بِمَا وَرَاءَهُ وَهُوَ الْحَقُّ مُصَدِّقًا لِمَا مَعَهُمْ۔ جب ان اہل کتاب سے کہا جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو کچھ اتارا ہے اس پر ایمان لے آؤ، تو وہ کہتے ہیں کہ ہم تو بس اسی پر ایمان لائیں گے جو ہمارے اوپر اتارا گیا، ہمارے پیغمبر پر جو کچھ اتارا گیا، ہماری کتاب میں جو کچھ اتارا گیا اسی پر ایمان رکھیں گے، اور قرآن پر ایمان لانے سے انہوں نے انکار کر دیا۔ وَيَكْفُرُونَ بِمَا وَرَاءَهُ وَهُوَ الْحَقُّ مُصَدِّقًا لِمَا مَعَهُمْ۔ اور ان کی کتاب کے علاوہ دوسری بات جو ہے حق ہے، اللہ کی طرف سے ہے، اور اللہ رب العالمین نے ان کی کتاب میں تورات اور انجیل میں جو حق نازل کیا تھا اس کی تصدیق کرنے والا قرآن ہے۔ ظاہر سی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے اتاری ہوئی جتنی بھی کتابیں ہیں وہ سب برحق ہیں اور سب ایک دوسرے کی تائید اور تصدیق کرنے والی ہیں۔ ایسا نہیں ہے کہ اللہ کی کتاب میں کوئی حکم نازل ہو اور دوسرے کتاب میں نازل ہو تو دونوں میں ٹکراؤ نہیں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اللہ کے رسول پر جو حق اتارا، مسلمانوں کی طرف جو حق بھیجا، اس کو ماننے سے انہوں نے انکار کر دیا، اس کو تسلیم کرنے سے انکار کر دیا، حالانکہ وہ حق ان کی تصدیق کرنے والا ہے جو کتاب ان کی طرف اتاری گئی۔ قل فلم تقتلون انبیاء اللہ من قبل ان کنتم مؤمنین۔ تو اللہ نے فرمایا کہ آپ ان سے کہیے کہ تم اگر یہ کہتے ہو کہ ہماری طرف جو بات اتاری گئی ہم اسی کی پیروی کریں گے، اسی کو مانیں گے، تو اس سے پہلے جو پیغمبر بھیجے گئے ان کو تم نے کیوں قتل کر دیا؟ اہل کتاب نے، یہود نے بہت سارے پیغمبروں کو قتل کر دیا تھا، ان کی تکذیب کی تھی، ان کو جھٹلایا تھا۔ بہرحال یہاں پر کہنے کا مطلب یہ ہے کہ تعصب اور تنگ نظری کی وجہ سے ان لوگوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر اتارے ہوئے حق کو قبول کرنے سے انکار کر دیا۔ اس پر اللہ نے ان کی مذمت کی ہے، یعنی وہ پارٹی بازی میں پھنس گئے کہ ہماری پارٹی اور ہماری جماعت پر جو کچھ اترا، ہماری طرف جو کچھ بھیجا گیا وہی حق ہے، اور دوسرے طرف بنی اسماعیل میں اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر جو حق اترا وہ اس کو نہیں قبول کیا انہوں نے۔ آج یہ بیماری یہود و نصارہ کی اس امت کے اندر بھی پائی جاتی ہے۔ آج اس مرض کا شکار بہت سارے لوگ ہیں کہ وہ حق کو ایک خاص چشمے سے دیکھتے ہیں۔ فلاں شخص یہ بات کہتا ہے ہماری جماعت کا ہے، ہمارے گروپ کا ہے، ہماری تنظیم کا ہے، تو ہم اس کی بات کو مانیں گے، اس کو قبول کریں گے، اور اگر کوئی شخص ہم سے نسبت نہیں رکھتا ہے، ہماری جماعت سے اس کا تعلق نہیں ہے، تو چاہے جتنی حق بات کہے اس کو ہم قبول نہیں کریں گے، اس کا انکار کر دیں گے، اس کی تردید کریں گے، اس کی جو ہے الٹی پلٹی تعویل کریں گے۔ تو یہ صفت کیا ہے؟ یہود کی صفت ہے۔ اس سے انسان کو احتراز کرنا چاہیے، بچنا چاہیے۔ حق وہی ہے جو اللہ کی کتاب میں اتارا گیا، جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے ہم امت تک پہنچا، تو کسی کی بھی زبانی وہ حق پہنچے، ہمیں اس حق کو قبول کرنا چاہیے۔ حق ہونے کا معیار، کسی بات کے صحیح ہونے کا معیار کیا ہے کہ وہ اللہ کی کتاب، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے ثابت ہو، اور کس کی زبان سے وہ ہم تک پہنچ رہا ہے، کس کے واسطے سے پہنچ رہا ہے، اس کو ہمیں نہیں دیکھنا ہے۔ آج حق کی قبولیت کی راہ میں یہ بہت بڑی رکاوٹ ہے کہ ہم حق کو ایک خاص چشمے سے، ایک خاص نقطۂ نگاہ سے دیکھتے ہیں کہ ہمارے شخص نے، ہمارے آدمی نے وہ بات کہی ہے تب وہ سچ ہے، اور اگر کوئی دوسرا کہہ رہا ہے تو وہ حق اور سچ نہیں ہے۔ اس کی وجہ سے بہت سارے برائیاں اور خرابیاں پیدا ہو رہی ہیں، اس کی وجہ سے انسان
حق کو قبول کرنے سے رک رہا ہے، وہ جانتا ہے کہ یہ حق ہے، لیکن اس کے باوجود چونکہ اس کی جماعت کی طرف سے وہ بات نہیں کہی گئی، اس کے لوگوں کی طرف سے وہ بات نہیں کہی گئی، اس کو نہیں مانے گا، یہ بات مناسب اور درست نہیں، ایک مسلمان کے شایان شان نہیں ہے۔ حق جہاں سے بھی ہمیں ملے اس کو قبول کرنا چاہیے، بس حق کے حق ہونے کا معیار یہی ہے، اس کے حق ہونے کا معیار یہی ہے کہ وہ اللہ کی کتاب سے ثابت ہو، اللہ کے رسول کی سنت سے ثابت ہو، اور سلف صالحین کے فہم کے مطابق ہو۔ اگر قرآن و حدیث میں کوئی دلیل ہے، سلف نے اس سے کچھ معنی سمجھے ہیں، صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے اس کے کچھ معنی بیان کیے ہیں، اور ہم آج آ کر توڑ مروڑ کر اس میں کوئی نیا معنی پیدا کرے، کوئی نئی چیز اس کو پہنائیں، تو یہ بھی آج کے فہم قابل قبول نہیں ہوگی، وہ سلف صالح کے فہم کے تابع ہونی چاہیے، تب وہ چیز مقبول ہوگی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں حق کو قبول کرنے کی، اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ رب العالمین باطل کیے ان وسوسوں اور شبہات اور خدشات سے ہمیں اپنے پناہ اور حفاظت میں رکھے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں دین کو صحیح طور سے سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، علم نافع اور عمل صالح کی دولت سے اللہ تعالیٰ ہمیں مالا مال کرے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔